آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ عز و جل نے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ قرآن میں ادھر بسم اللہ نہیں لکھنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الرحمن الرحیم ہے وہ اس سورۃ توبہ میں کیوں نہیں یہ ایٹریبیوٹس استعمال کیے اللہ نے؟ بتائیں. نہیں 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 ایسے نہ کریں نا، وارننگ منافقین جنرل اسٹیٹمنٹ نہ دیں. ایسا کیا کیا تھا عربوں نے؟ ایسے بولیں انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو وحی آنے والی ہے نا ادھر توقع نہ کرنا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تم پہ رحم ہوگا. سورۃ توبہ کے کتنے چیپٹرز ہیں؟ کتنی کیٹیگری میں سورۃ توبہ اللہ تعالیٰ نے وحی جو کی ہے سورۃ توبہ میں کتنے موضوعات ہیں؟ چلیں دو ہی بتائیں. تو نہیں ہے خیر ہے، دو ہی بتائیں کوئی بات نہیں. وہی کمزور مسلمانوں سے. جی کیا خطاب ہے؟ وہ دو موضوعات میں ہے. کے حوالے سے بتایا نا کو کہہ رہے تھے کہ بالکل ٹھیک کیا آپ نے. اللہ عز و جل نے یہ بوجھ اتارنے کا نسخہ بتایا تھا، ہم نے یہ بوجھ سمجھ کے اپنے سے سائڈ پہ کر دیا نعوذ باللہ کہ یار یہ کام نہیں ہونے والا ہم سے. یہ تو مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، یا جب شادی ہوگی رتابہ آپ کی ہو چکی ہے تو اس کے نیچے سے گزری تھی آپ، اعتراض نہیں ہوا تھا سسرال کی طرف سے؟ پڑھے لکھے تھے. مجھے پہلے میں بہت عمر ہو گئی 1901 میں پیدا ہوا ہوں میں پتر، میری بہت عمر ہو گئی، مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا. یہ جو آپ کو ہے نا یہ ڈوپامین ہے، یہ ڈوپامین ڈسیپشن ہے آپ کی. سر میں بتاؤں مجھے ایک خبر پتا ہے جو آپ کو نہیں پتا. دس کیوریوسٹی از ڈوپامینرجک. جی سورۃ توبہ. جی پاکستانی علماء کرام میری گزارش ہے، قرآن آپ میرے ہاتھ میں، سورۃ توبہ جمعے میں کون سنا سکتا ہے آپ میں سے؟ فیصل مسجد سے لے کے 3 تلوار تک مجھے بتائیں سورۃ توبہ جمعے میں خطبے میں سورۃ توبہ فلسطین کے تناظر میں کون سنا سکتا ہے؟ یہ میرا کھلا چیلنج ہے آپ لوگوں سے. آپ کہتے ہیں نا میں علماء کرام کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں، بس میں آپ سے کہا ہے اللہ کی کتاب سورۃ توبہ جمعے کے خطبے میں جو اللہ عز و جل نے خطاب کیا ہے، جو وحی کیا ہمیں کہ مسلمانوں کو یہ بتائیں. آپ نے 73 سالوں میں 78 سالوں میں کیوں نہیں بتایا؟ 78 سال پاکستان کے نہیں، 78 سال فلسطین کے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ This is my problem. اور اللہ عز و جل نے کیا کہا کہ اس خطاب کے اوپر رحمان اور رحیم نہیں میں لکھ رہا. کیوں؟ کہ یہ کرو گے تو جو مرضی کر لو تم پہ رحم نہیں ہوگا. اور آپ مجھے ایک پاکستان کا قانون، ایک پاکستان کی حرکت 70 سال چھوڑیں 9 اکتوبر سے بتا دیں جو پاکستان نے کی ہے، اور وہ سورۃ توبہ میں اسی وجہ سے نہیں لکھی ہوئی ہے. اس وجہ سے تم نہیں آ رہے ہو نا اللہ کی طرف. یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے تم پاکستان کے اندر چھپ گئے ہو نا. یہ سورۃ توبہ میں ایز از لکھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اللہ اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس حرکت پہ تیری کوئی معافی نہیں ہے. ادھر تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھنے دوں گا. آپ مجھے بتائیں کیا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ What is the what's the word? Excuse. Well, we know what the excuse is. But you are doctors here. Excuse تو آپ تک آتی ہی آتی ہے نا. ایکسکیوزز کو کلٹر سے نکال کے آپ پیشنٹ تک پہنچتے ہیں نا کہ رک جیسا کہانیاں بعد میں سنائیں، ٹیسٹ کرا لینے دے مجھے. تو جو مرضی بول لے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ڈاکٹر ہوں. مجھے تیرا پورا پروفائل سیٹ کرنا ہے، مجھے تیرے ہارمون سے لے کے تیرے بلڈ تک سب پروفائلنگ یہاں پہ نومیریکل چاہیے. تیرا MRI چاہیے، تیرا CT چاہیے، تیرا ایکس رے سے لے کے تیری EKG سے لے کے ایک ایک خلیے تک کا سیمپل لوں گا میں، تب مجھے پتہ چلے گا تیری اصل میں اوقات کیا ہے. That's what you do as doctors, right? That's what I want you to do. یہ کہانیاں نہیں سننی، سمپل سی ٹیکنیکلٹی پہ بات کرنی ہے کہ ہماری پرورش میں ایک وائرس کو جنم دیا جاتا ہے اور ہماری کیمسٹری کو استعمال کر کے اس وائرس کی پروگرس اور پرورش کروائی جاتی ہے، کہتے ہیں گروتھ کرائی جاتی ہے، اور وہ
ساری کی ساری وہ ڈیفینیشن رکھتا ہے جو اس خطے میں 4000 سال پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. پہلے بھارت ماتا کیا کہتے ہیں اس کو, بھارت کیا ہے, کوئی اکھنڈ بھارت نہیں, بھارت مہان. پہلے بھارت ماتا مہان تھی, آپ پاکستان مہان ہے. آپ بتائیں, اللہ جو ہے اس کی کتاب مہان, اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اکھنڈ کرے کے اوپر کب آئے گا؟ جو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. This is the chemistry that you guys required for children to know. آپ مجھے بتائیں, آپ کا بچہ اولمپکس کے لیے ٹرین ہو رہا ہو, ڈاکٹر صاحب رتابہ بچے ہیں آپ کے, اولمپکس کے لیے ٹرین کروں تو زیادہ انٹینس ٹریننگ چاہیے یا لاہور کی میراتھن کے لیے؟ کیوں, اولمپکس میں ایسا کیا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کمپٹیشن بڑھنے کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی کسی اور سٹینڈرڈ پہ وہ میجر کیا جائے گا. وہ گلوبل بولتے ہیں اس کو, گلوبل. انسان جہاں تک پہنچے ہیں وہاں تک کمپیٹ ہو رہا ہے. وہ پوری دنیا کے تمام خطوں سے تمام انسانوں نے مل کے سٹینڈرڈ اوپر کیے ہیں, اس میں ہمارا بچہ لاہور میں ٹرین ہو رہا ہوگا. یس, تو اللہ عز و جل بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کسی ایک لوکل خطے میں نہ لاک کر دینا اپنے آپ کو, گلوبل رہنا. تمہارے سٹینڈرڈز اوپر رہیں گے, تمام انسان آگے کنٹریبیوٹ کریں گے تمہارے سٹینڈرڈز کو اوپر لے کے جانے میں کہ ہمیں یہ چیز ملی, ہمیں وہ چیز ملی ہے. تمہاری کتاب میں جو آئی تھی نا اس کا ہمیں مطلب مل گیا ہے. یہ اللہ عز و جل کی کتاب کا گلوبل ہونے کا مطلب یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع پہ کہ یہ پیغام پہنچاؤ جا کے ان لوگوں تک جو تم میں سے نہیں ہیں, بعد دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ. اور یہ کتاب جب تم ان لوگوں کو دو گے, کن لوگوں کو؟ جو مسلمان بھی نہیں ہیں, ان لوگوں کو دو گے, گلوبل ہو جاؤ گے, تو ان لوگوں کو یہ کتاب تم سے بھی بہتر سمجھ آ جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں, یہ کتاب ان لوگوں کو جن کو تم آگے جا کے پہنچاؤ گے تم سے بہتر سمجھ آ جائے گی. السلام علیکم. بیسیکلی کہ ایک جو یوتھ میں اسپیسیفکلی ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے شخصیت پرستی والا, فیوریٹزم والا, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو بھی بندہ آپ کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے یا پھر وی کین سے کہ ایک مٹیریلسٹکلی سینس میں جو بھی چیزیں کر رہا ہوتا ہے, اف ہی سینگ کہ آپ میری فالوورشپ میں آئیں یا پھر وی کین سے کہ میری اس چیز میں آئیں کہ آپ مجھے فالو کرنا اسٹارٹ کر دیں اور میرے آئیڈیالوجی کو, میرے فلسفے کو آپ جج کرنے لگ جائیں, تو کبھی بھی بلائنڈ فالوئنگ اسلام میں ہے ہی نہیں. آپ نے کچھ ایسے اسٹینڈرڈ لازمی رکھنے ہوتے ہیں اور کچھ ایسی یو ہیو ٹو ڈرا دا لائن کہ جس کے ذریعے آپ ایک موازنہ کر سکیں کہ جو بندہ آپ سے ایک بات کر رہا ہے وہ کون سے سینس میں جا کے کر رہا ہے, اور آپ نے اس کی کون سی بات کو پک کرنا ہے اور کون سی بات کو فلٹر آؤٹ کر کے اس کو اسکپ کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کا کام ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بندے کی اتنی زیادہ بائسنس میں آ جائیں اور اس کے خلاف کوئی بات کرنے گوارا نہ کریں. اس طرح کے بہت سی ہمیں پرائم ایگزامپل ملتی ہے. سب سے بڑی ایگزامپل تو ہمارے سامنے عمران خان صاحب ہیں کہ ان کی ایک, اور دوسرے بھی اسلامک سیکٹر میں بھی بہت سے ایسے ہمیں دیکھنے کو چیزیں مل جاتی ہیں کہ جسے اتنا زیادہ فیوریٹزم والا حساب مل جاتا ہے اور ایک بیونڈ چیز چلی جاتی ہے کہ آپ اگر ان کے ایک فلسفے کے خلاف بات کرتے یا اس شخص کے خلاف بات کرتے ہو جس نے بیسیکلی ایک سینس میں غلط بات کی ہوتی ہے, تو اس کے پیچھے اتنی زیادہ لوگ مارنے مرانے پہ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان تک لینے پہ آ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اس کے فیوریٹ بندے کے خلاف بات کی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ایک فین بیس کی وجہ سے, اپنی بائسنس کی وجہ سے کسی ایک کے اوپر اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں فرق پڑتا کہ وہ اگلا بندہ آپ کو کس وے میں ڈائریکٹ کر رہا ہے یا پھر آپ کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا